انوویشن چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، لیٹسٹ دور حاضر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ جو ہمارا طبی شعبہ ہے اس کے اندر جو انقلابی چینجز دنیا بھر میں ہوئی ہے، پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنے صوبے کے ہاسپٹلز کو اس دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ بنا رہی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر ریگولیشنز آئیں، ریفارمز آئیں، اور ہمارا ڈاکٹر جو ہے بدقسمتی سے وہ چند پرسنٹ اگر آج ڈاکو کا روپ دھار گیا ہے تو اس کو راہ راست پہ کیسے لائیں اور اس کو یہ بتائیں کہ یہ جو ڈاکٹر ہے یہ مسیحائی کا نام ہے، یہ ڈکیتی کا نام نہیں ہے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انفارچونیٹلی جس طرح سے ہمارے اس مسیحائی کا استحصال ہو رہا ہے، غریب مریضوں کا اور عام شہری کا جس طرح سے ان کی جیب پہ ڈاکہ زنیاں ہو رہی ہیں، تو اس کو جانچنے کے بعد ایک مروجہ ویری ویل آرگنائزڈ ریگولیٹری میکنزم کی ضرورت تھی، جس کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہم متعارف کروا رہے ہیں۔ اور منسٹر ہیلتھ چونکہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، ان کی انتھک محنت جو ہے وہ رنگ لا رہی ہے، اور جو ہمارے اپنے شعبے کے اندر کالی بیڑے ہیں ان کا صفایا اور علاج معالجہ کرنے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ میں یہاں چونکہ فارمیسی ٹیکنیشینز کو یہ کہنے آئی ہوں کہ ہمارے میڈیکل سٹورز جو صوبے بھر میں اور پاکستان بھر میں جو جنرل سٹورز کے طور پہ زیادہ اور میڈیکل سٹور کے طور پہ کم جانے جاتے ہیں، جو فارمیسی ہے پوری دنیا کے اندر ایک انٹرنیشنل ڈسپلن کے تحت کام کرتی ہے۔ پاکستان کے اندر ڈریپ نے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے میری قیادت میں ایز اے ہیلتھ منسٹر کچھ ریفارمز ہم لے کے آئے تھے، اور اس میں طب کونسل ہو، فارمیسی کونسل ہو، ہومیوپیتھک کونسل ہو، ہمارے وہ ساتھ جتنے بھی ایسوسیٹڈ آرمز ہیں ہم نے ان کو ری آرگنائز اور ری سٹرکچر کیا تھا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ صوبے کی سطح پہ، وفاق کی سطح پہ ہم اثر نو اپنی ان ترجیحات کا جائزہ لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ فارمیسی کونسل کے ذریعے ہم اپنے ان نوجوانوں کو نہ صرف پراپر ٹریننگ دے کے اپنی بڑھتی ہوئی ہیلتھ کیئر سیکٹر کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، بلکہ ایک ڈسپلن، کوالیفائڈ، کمیٹڈ جو فارماسسٹ اور ٹیکنیشین ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے لیے بہترین معاون بن سکتا ہے۔ اور ہمارا یہ جو لوڈ ہے جو بڑے ہاسپٹل پہ، اس کو ہم بی ایچ یو اور آر ایچ سی لیول پہ اور ٹی ایچ کیو لیول پہ آسان طریقے سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ آپ کے یہ جتنے اونرز ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے کہ اگر آپ کسی کو روزگار دیتے ہیں، اس کو ٹرین کرتے ہیں اور اس کو معاشرے کے اندر ایک کارآمد شہری بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ فارمیسی کونسل اپنا جہاد جاری رکھے، اپنی صفوں میں بھی وہ کوئی لوہا کوٹنے والا، کوئی چھابڑی لگانے والا، کوئی گاڑیاں دھونے والا جب ڈاکٹر کا کوٹ پہن لیتا ہے اور وہ دیہات میں کوائکری کر کے جس طرح انسانی جانوں سے کھیلتا ہے، آپ بھی ایک سرٹیفائیڈ میکنزم بنائیں، اور ایک ایسا جو ہیلتھ کمیشن کو اتھارٹی دی گئی ہے دیہات کے سطح پہ اس طرح کے جعلی معالج جو ہیں ان کو بھی ان کا علاج کرنے کے لیے، جنہوں نے پوری قوم کو اسٹیرائڈ کی نظر کر دیا ہے، جنہوں نے پوری قوم کو ڈرگ ریزسٹنس کی طرف دھکیل دیا ہے، کیونکہ معمولی نزلہ زکام میں بھی وہ آپ کو اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک اور انٹراوینس انجیکشن لگا کے
اس قوم کو جس طرح سے ڈرگ ریزسٹنٹ بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں اس کو بھی آپ روکیں، اور آپ کی سپورٹ، معاونت اور فیسیلیٹیشن اس میں بھی ہمیں درکار ہے۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ جہاں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہیلتھ کیئر سیکٹر میں 12 نئے ہاسپٹل پنجاب میں ہم بنانے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 1000 بیڈ کا ہاسپٹل لاہور میں بننے جا رہا ہے، اور جو اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ جدید سہولیات سے ہم مہنگ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ بڑے شہروں پہ پیشنٹ کا لوڈ کم ہو اور ہر ڈسٹرکٹ کے پاس بیسک جو ایمرجنسی کیئر ہے اس کی سہولیات دستیاب ہوں، اور لوگوں کا جو قیمتی جانیں سڑکوں پہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹیشن میں ضائع ہوتی ہیں اس کو ایمرجنسی کو اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیول پہ سیٹل کیا جائے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں وزیر اعلیٰ خود جا کے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر ٹراما سینٹرز اور کارڈیک یونٹس کا نہ صرف اعلان کر رہے ہیں بلکہ باضابطہ طور پہ وہاں فنڈز کی فراہمی کو ہم یقینی بنا رہے ہیں۔ ہمارے ناقدین اور مخالفین اور وہ کنیزائیں اور ترجمان اور وہ درباری اور ہواری جو ہر پریس کانفرنس چیف منسٹر کی بعد تقریب رونمائی کرتے ہیں اور آ کے اس پریس کانفرنس کو سیاسی رنگ دیتے ہیں تاکہ بڑے شہروں پہ پیشنٹ کا لوڈ کم ہو اور ہر ڈسٹرکٹ کے پاس بیسک جو ایمرجنسی کیئر ہے اس کی سہولیات دستیاب ہوں، اور لوگوں کا جو قیمتی جانیں سڑکوں پہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹیشن میں ضائع ہوتی ہیں اس کو ایمرجنسی کو اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیول پہ سیٹل کیا جائے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں وزیر اعلیٰ خود جا کے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر ٹراما سینٹرز اور کارڈیک یونٹس کا نہ صرف اعلان کر رہے ہیں بلکہ باضابطہ طور پہ وہاں فنڈز کی فراہمی کو ہم یقینی بنا رہے ہیں۔ ہمارے ناقدین اور مخالفین اور وہ کنیزائیں اور ترجمان اور وہ درباری اور ہواری جو ہر پریس کانفرنس چیف منسٹر کی بعد تقریب رونمائی کرتے ہیں اور آ کے اس پریس کانفرنس کو سیاسی رنگ دیتے ہیں